السلام علیکم معزز ناظرین، سب سے پہلے تو آپ سب کا جامعۃ الانصار للمسلمین میں دل کی گہرائیوں سے استقبال ہے، اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد انصار الحق قاسمی، لایا ہوں آپ حضرات کی خدمت میں قربانی سے متعلق چند اہم و ضروری مسائل۔ قربانی کے مسائل سے متعلق آج یہ دوسری قسط ہے جس میں چند اہم سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ امید کہ آپ حضرات ان مسائل سے پہلے خود فائدہ اٹھا کر امت تک یعنی عوام تک ضرور پہنچا کر اشاعت دین و تبلیغ دین میں آپ ہماری مدد فرمائیں گے۔ شکریہ۔ تو آؤ چلیں ہم اپنے مقصد کی طرف۔ آج ہم معلوم کرتے ہیں کہ پہلا سوال کس کی طرف سے آیا ہے۔ ماشاء اللہ، پھر سے عبد الرحمن۔ کل عبد الرحمن نے ماشاء اللہ 2 بڑے عمدہ سوال کیے تھے جن کا جواب ہم نے ناظرین کو گزشتہ کل کے ویڈیو میں دے دیا تھا۔ دیکھتے ہیں آج عبد الرحمن ہم سے کیا سوال کر رہے ہیں۔ جی، عبد الرحمن کی جانب سے ایک سوال تو یہ ہے کہ قربانی کا طریقہ کار کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ قربانی میں محض قربانی کی نیت کرنا ضروری ہے یا صرف گوشت کھانے کی نیت کر لینے سے بھی قربانی ادا ہو جائے گی۔ سوال تو ماشاءاللہ بہت عمدہ ہے۔ تو اس سلسلے میں جواب یہ ہے کہ قربانی کا جانور اگر بڑا ہو، جیسے بیل، بھینس، گائے اور اونٹ وغیرہ، تو اس طرح کے بڑے جانوروں میں 7 حصے کریں گے۔ یہاں ایک بات واضح کرتا چلوں کہ بڑے جانور میں قربانی کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ کوئی شخص اگر اپنی جانب سے پورے جانور کی یعنی 7 حصوں کی قربانی دینا چاہے تو دے سکتا ہے، اور یہ بہت بہتر اور افضل بھی ہے جبکہ وسعت ہو۔ دوسری صورت یہ کہ بڑے جانور میں 7 حصوں کو 7 الگ الگ لوگ لے لیں، پھر اپنی طرف سے یا اپنے مرحوم والدین یا پھر پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی ازواج مطہرات کی طرف سے کرے۔ یہ بھی صورت جائز ہے۔ یہ تو ہو گئی بڑے جانور کی بات۔ اب چھوٹے جانور یعنی بکرا، بکری، دمبا، بھیڑ وغیرہ کی بات کرتے ہیں۔ جی، چھوٹے جانور میں حصے نہیں ہوتے۔ چھوٹا جانور خود صرف ایک حصہ ہے، لہذا اگر کوئی بکرا، بکری، دمبا اور بھیڑ میں سے کسی کی قربانی کرنا چاہے تو فی فرد فی جانور ہو، یعنی صرف ایک ہی آدمی پورے ایک تنہا بکرے کی قربانی اپنی طرف سے دے، اس میں حصے ہرگز نہ بنائے۔ جی ماشاءاللہ، دوسرا سوال بھی عبد الرحمن کی جانب سے ہے۔ عبد الرحمن کے دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ قربانی کے جانور میں محض قربانی کی نیت کرنا ضروری ہے۔ قربانی کے جانور میں صرف قربانی کی نیت کرنا ضروری ہے۔ گوشت کھانے کی نیت سے قربانی کریں گے تو قربانی درست نہ ہوگی، خواہ وہ قربانی بڑے جانور میں ہو یا پھر چھوٹے جانور میں۔ واضح رہے کہ بڑے جانور کی قربانی کرنے والے شرکا یعنی حصے داروں میں سے کسی ایک کی بھی نیت صرف گوشت کھانے کی ہے تو باقی تمام کی طرف سے بھی قربانی درست نہ ہوگی۔ لہذا تمام کو چاہیے کہ قربانی سے پہلے وہ اپنی نیتوں کو ٹٹولیں اور جائزہ لیں، اور دوسروں کو بھی اپنی نیتوں کی درستگی کی ترغیب و تلقین کریں۔ جب یقین ہو جائے کہ تمام شرکا یعنی تمام حصے داروں کی نیت صحیح ہے تو پھر قربانی کا جانور ذبح کرے۔ جی، یہ تو عبد الرحمن کے سوال مکمل ہو گئے۔ اب دیکھتے ہیں اگلا سوال کس کی جانب سے ہے۔ جی، اگلا سوال جناب عتیق الرحمن صاحب کی جانب سے ہے۔ جناب سوال یہ کرتے ہیں کہ قربانی کے جانوروں کی عمریں کیا ہوں، عمر کیا ہو، یعنی بڑے جانوروں میں کتنی عمر کے جانوروں کی قربانی درست ہے، اور چھوٹے جانور کی قربانی کے لیے کم از کم اور زیادہ سے زیادہ کیا عمر ہونی چاہیے۔ ماشاءاللہ بہت ہی عمدہ جواب ہے، عمدہ سوال ہے۔ اس سلسلے میں جواب یہ ہے کہ بڑے جانوروں میں اونٹ کی عمر کم از کم 5 سال، گائے، بیل اور بھینس کی عمر کم از کم 2 سال،
بکرا بکری کی عمر کم از کم 1 سال. یہی حکم دمبا یا بھیڑ کا بھی ہے کہ کم از کم 1 سال کے ہوں. ان چھوٹے جانوروں میں ایک دوسری شکل یہ ہے کہ اگر 1 سال کے نہ ہوں، البتہ دیکھنے میں اتنے موٹے تازے معلوم ہوتے ہوں، لگتے ہوں کہ 1 سال کے لگتے ہوں، تو ایسی صورت میں سال بھر سے کم کے دمبے اور بھیڑ کی قربانی بھی درست ہے. کب؟ جبکہ وہ 1 سال سے کم کے ہوں اور دیکھنے میں 1 سال کے معلوم ہوتے ہوں، اتنے موٹے تازے ہوں کہ وہ دیکھنے میں 1 سال کے معلوم ہوتے ہوں. تو ایسی صورت میں 1 سال سے کم کے دمبے اور بھیڑ کی قربانی بھی اور بکرا بکری کی قربانی بھی درست ہے. اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر سال بھر کا ہونا ہی ضروری ہے. جی، اگلا سوال ہمارے عزیز دوست محمد عرفان کی جانب سے ہے. جناب محمد عرفان صاحب نے بہت ہی عمدہ سوال کیا ہے، جس میں قربانی کے وقت آج امت کی اکثریت مبتلا ہے. اس معاملے میں عام طور پر لاپرواہی برتی جاتی ہے. اسے دھیان سے سنیں. سوال یہ ہے کہ بڑے جانور کا گوشت شرکا یعنی حصے داروں میں کیسے بانٹیں؟ تول کر کے، وزن کر کے دیں یا پھر اندازے سے اور اٹکل سے ہی بانٹ دیں؟ ماشاءاللہ بہت عمدہ سوال ہے. اللہ جزائے خیر دے بھائی عرفان کو. اس سلسلے میں جواب سن لیں کہ قربانی کے بڑے جانور میں شرکا کو گوشت بانٹتے وقت اٹکل سے یعنی اندازے سے نہ بانٹیں، بلکہ خوب ٹھیک ٹھیک تول کر وزن کر کے بانٹیں. نہیں تو اگر کوئی حصہ کم زیادہ رہے گا تو ایسی صورت میں سود ہو جائے گا اور سخت گناہ ہوگا. جا رہے تھے ثواب کمانے کے لیے لیکن انجانے میں گناہ کما لیا. تو ایسا نہ ہو کہ ہم انجانے میں گناہ کما لیں. مسئلہ معلوم ہونے پر عمل کے لیے عملی اقدام کریں اور خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں. لہذا میری آپ تمام حضرات سے مؤدبانہ اپیل ہے کہ آپ سبھی اس گناہ عظیم سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی اس سے آگاہ کریں اور بچائیں. اس سلسلے میں میری عاجزانہ و مؤدبانہ ایک اپیل و درخواست علماء دین و علماء حق سے بھی ہے کہ وہ اپنے اپنے مقام پر پوری قوت و بیباکی اور بھرپور حکمت کے ساتھ نیکی اور خیر کے اس عظیم کام میں ہونے والے اس عظیم گناہ سے امت کو روکیں اور بچائیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کے حضور بڑی رسوائی اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا. میرے عزیز دوستو، میرا کام آپ تک وارث نبی ہونے کی حیثیت سے بات کا پہنچانا تھا. میں نے پوری ذمہ داری کے ساتھ پہنچا دیا. آپ بھی اسے اگر اپنے حق میں مفید و بہتر سمجھیں تو ان مسائل کو دوسروں تک بھی پہنچائیں تاکہ امت کے دیگر افراد بھی قربانی سے پہلے قربانی کے مسائل سے واقف ہو کر دین پر آسانی کے ساتھ عمل کر سکیں. اور ہاں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ روز بروز دین کے اہم و ضروری مسائل دیکھنے اور سننے کو ملتے رہیں تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل جامعۃ الانصار للمسلمین کو لال نشان اور پھر گھنٹی کے نشان کو دبا کر سبسکرائب کریں. دوستو، کہیں جائیے گا نہیں. میں پھر آئندہ کل آپ حضرات کی خدمت میں قربانی سے متعلق اہم و ضروری مسائل لے کر حاضر ہو جاؤں گا. کل تک کے لیے شکریہ. جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.